فرمایا اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے اور روب کے ذریعے میری مدد کی، اور تیسری چیز فرمایا میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا، اللہ نے میری امت پر مال غنیمت کو حلال کر دیا، مال غنیمت بھی، اور فرمایا قربانی کا گوشت بھی حلال کر دیا گیا۔ پہلی امتیں مال غنیمت پہاڑ پہ لے جا کے رکھ دیتی تھیں اور قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی، وہ پہاڑ پہ رکھ دیتے، آگ آتی اسے چھو جاتی۔ عزیزان من، آقا فرماتے ہیں میری امت پہ اللہ نے مال غنیمت بھی حلال کر دیا، قربانی کا گوشت بھی حلال۔ اور چوتھی چیز آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، فرمایا اللہ نے ساری روئے زمین کو میرے لیے پاک بھی کر دیا، پاک کرنے والی بھی بنا دی۔ پہلی امتوں کے لیے ضروری تھا اپنی مخصوص عبادت گاہ میں جاتے، وہاں عبادت کرتے تو عبادت ہوتی۔ اللہ نے میرے لیے آسانی یہ کی میری امت پہ کہ جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد ہے مسجد نہیں ہے، کوئی آبادی ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، کوئی بتانے والا ہے تو اس سے پوچھ لیں قبلہ کدھر ہے، کوئی نہیں بتانے والا شریعت رہنمائی کر رہی ہے، تحری کرو، سوچو بچار کرو، قبلہ کدھر ہے، تمہارے دل میں آتا ہے ادھر ہے، اگرچہ قبلہ ادھر ہے، فرمایا ادھر ہی منہ کر کے پڑھ لو تمہاری ہو جائے گی، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اور فرمایا اگر پانی ہے تو وضو کر لو، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو۔ یہ تیمم کا تحفہ اللہ نے صرف میری امت کو دیا، یہ بھی پہلے کسی کو نہیں ملا۔ عزیزان من، آقا علیہ السلام کے صدقے اللہ نے کتنی آسانیاں عطا کی۔ اور پانچویں چیز فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا اللہ نے مجھے ساری مخلوق کی جانب رسول بنا کے بھیجا۔ ایک اونٹ کے بارے میں آتا ہے، آقا علیہ السلام کی جانب آ رہا ہے، بولا اونٹ ہے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اسے ہٹ جائیے، یہ کاٹ لیتا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں پریشانی کی ضرورت نہیں، اسے آنے دو۔ جب آیا تو حضور کے قدموں میں سر رکھ دیا جیسے سجدہ کر رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جب سر رکھا، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ جانتا ہے آپ کو؟ فرمایا یہی نہیں، کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کائنات کی ہر شے جانتی ہے۔ فرمایا اللہ نے صرف انسانوں کی طرف مجھے رسول بنا کے نہیں بھیجا، ساری مخلوق کی جانب، ساری کائنات کے لیے مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا۔ عزیزان من، چھٹی چیز توجہ ہے، اختصار سے بڑا مختصر حدیث کو مکمل کر رہا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا مجھے اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا، ختم نبوت کا تاج مجھے پہنایا۔ اور میں نے روایت میں پڑھا کہ حضور کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت زید بن خارجہ، مدینہ شریف کی گلیوں میں جا رہے ہیں، جاتے جاتے اچانک دل کا دورہ پڑا، موت واقع ہو گئی۔ زور کے قریب یہ واقعہ ہے، مغرب عشاء کے درمیان انصار کی عورتیں آئیں، وہ رونے لگیں، چیخنے لگیں، ہائے زید اچانک اس دنیا سے چلا گیا۔ تو حضرت زید نے انتقال کے بعد فرمایا انصتو، خاموش ہو جاؤ، چیخو نہ، چلاؤ نہ، رو نہ۔ جب کپڑا اٹھا کے دیکھا تو وہ حضرت زید بول رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وہ انتقال کے بعد بولے بھی صحیح، ایک تو ان کو رونے سے روکا اور دوسرا کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں النبی الامی وخاتم النبیین، فرمایا ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی امی ہیں اور اللہ کے آخری نبی۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ یہ کیسا انداز ہے بولنے کا، زندگی میں بھی ختم نبوت کے پرچم لہرائے اور جب انتقال کر گئی
انتقال کے بعد بولے تو کس شان سے بول رہے ہیں، ختم نبوت کا جھنڈا پھر بھی لہرا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں ختم نبوت پہ پہرا دینا یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ نماز جو ہے دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پہ سال کے بعد 1 مرتبہ فرض ہے، حج صاحب استطاعت پہ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور ختم نبوت پہ پہرا دینا ہر گھڑی ہم پہ فرض بھی ہے اور قرض بھی۔ لہذا یہ سبق یاد رکھیں۔ تاجدار گولڑا فرماتے ہیں جو سرکار کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے، میرے نبی کا رحمت والا ہاتھ اس کی پشت پہ ہوتا۔ ایک نعرہ لگائیں تو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں، تاجدار ختم نبوت۔ نہیں جنیا ترہ نعرہ لاؤ ذرا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔